ایک صاحب ہمارے یہاں جیل میں پڑھانے جاتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، یہ آپ کی دھارواڑ جیل میں کناڑ پڑھاتے ہیں. انہوں نے آ کر کے مجھ کو بتایا بہت افسوس کے ساتھ، کہا 53% مسلمس وہاں ہیں. کہاں؟ جہاں تہجد پڑھی جاتی ہے وہاں 53%. اور آپ ویسے آبادی آپ کی 18 سے 20% ہے. ارے وہاں بھی 18 سے 20% ہو یار، وہاں 53%. ایک مرتبہ دھارواڑ جیل میں مجھے بلایا گیا تقریر کے لیے، عید کا دن تھا. میں نے تقریر کی، لیڈی جیلر تھی، اس نے کہا کہ سر کیا ہم بھی آپ کی تقریر سن سکتے ہیں؟ ہم نے کہا بیٹھیے میم بیٹھیے. سنایا تقریر سنی انہیں. تو کہا آپ یہ تقریر ہمارے لیے ہمارے بیٹھنے کو جیسا ایسا کیے یا پہلے سے یہ؟ ہم نے کہا یہ پیپر لکھ کر پہلے سے لایا ہوں، دیکھے رکھا ہوا، یہی پہ تقریر کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اگر ایسی آپ تقریر کرتے ہیں تو اس نے اس وقت بتایا کہ 49% یہاں کیسے ہیں؟ اتنی اچھی تقریر آپ نے کیا، یہ 49% یہاں کیسے آ گئے؟ ان چیزوں نے بھائی صاحب نفرت پھیلائی ہے، اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز، نفرت کے ماحول کو محبت سے بدلنے کی چند عملی تدبیریں بتاتا ہوں جو کرنا. ابھی حجاب کا معاملہ ہوا، جیت گئے حجاب میں آپ؟ کبھی نہیں جیتیں گے، اس کے بعد بھی نہیں جیتیں گے، آپ کو بتا رہا ہوں، اور نہ جیتنے کی وجہ بتا رہا ہوں. میری بیٹی بھی اس سے پریشان ہوئی، 2 سال اس کا برباد ہوا. حجاب پر احتجاج کرنے والے کی بیٹیاں بہویں ایک حجاب نہیں کرتی. ایسے احتجاج رب ذوالجلال کو چیٹنگ نہیں کر سکتے. چیٹنگ مولانا سراج کو کی جا سکتی ہے، وہ مالک کل ہے، دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. احتجاج کیا جا رہا ہے، نعرے مارے جا رہے ہیں، بہن بیٹیاں شادیاں میں بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہیں. یہ احتجاج تمہارا کامیاب ہوگا؟ کبھی زندگی میں نہیں کامیاب ہوگا. ایک زمانے سے 850 سال کے بھارت میں مسلمانوں نے حکومت کی، کبھی تم نے وراثت عورتوں کو نہیں دیا. آ رہا ہے قانون، آ رہا ہے قانون. کتنا؟ لڑکی کا ایک حصہ تھا، لڑکے کا 2. اب انشاءاللہ جو آئے گا لڑکی بھی برابر لڑکا بھی برابر. اب چلاؤ. یہ سب ہماری حرکتوں کے نتیجے ہیں. جن چیزوں احتجاج کیا جائے گا حجاب پر، ٹھیک ہے بھائی ہمارا حق ہے. اس دیش میں آپ نے دیش واسیوں کے لیے کیا احتجاج کیا ہے؟ وہ کام کرنے کا ہے. شراب نوشی کے خلاف کتنی تنظیمیں مسلمانوں کی ہیں؟ ہبلی سے لے کر ہگلی تک، کرناٹک سے لے کر کلکتہ تک سب سفر کرتا ہوں. ایک واٹر کولر کسی مسلم تنظیم کا کسی اسٹیشن پہ لگا ہوا اب تک میں نے نہیں دیکھا ہے. ہم نے اگر احتجاج کیا طلاق کے لیے کیا ہے، حجاب کے لیے کیا، یہ سب ہماری ذات کا فائدہ ہے. آپ نے دیش کے لیے کیا کیا؟ شراب نوشی کے لیے کرتے، ریپ کے لیے تنظیمیں بنائی جاتی کہ ہماری بہن بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے. جوا کے خلاف بنایا جاتا، تب دیشواسی سمجھتے کہ ان کو دیش سے پیار ہے. آپ کو اپنے مفاد سے پیار ہے، لہذا آپ اپنے مفاد کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے نفرت پھیل رہی ہے. 2 چیزیں نیچرل طور پر یہ بتا رہا ہوں کہ محبت کیسے ہوگی. ایک بتایا یہ کام کر. 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ عمل کریں گے، سامنے والا چاہے یا نہ چاہے تم کو ٹوٹ کر چاہے گا. معلوم کیا ہے؟ دعوت کا کام. یہ میری بات سمجھ لیجئے. اس دیش میں ایک زمانے میں سب سے زیادہ دعوت کا کام کس نے کیا ہے؟ صوفیوں نے کیا ہے. آج ہندو ان صوفیوں کی مزار پہ جا کے قبر پہ چادر چڑھاتا ہے، حالانکہ اس کو تو سخت نفرت صوفیوں سے کرنی چاہیے تھی کہ انہوں نے ہمارے پوروجوں کو کیا کیا ہے؟ اسلام سے ڈائیورٹ کیا ہے. ان کی جا کے قبر پر پیشاب کرنا چاہیے تھا، ان کو اتنی نفرت کرنی چاہیے تھی. لیکن سارے صوفیہ کو وہ کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو دعوت کا کام کیا، لہذا دعوت کے کام کا یہ نیچرل ایفیکٹ ہوتا ہے. یہ بادشاہوں نے کیا کیا؟ بادشاہوں نے تاج محل بنایا ہے، بادشاہوں نے مقبرہ بنایا، بیجاپور کا گولکنڈہ بنایا گیا، گولکنڈہ بنایا گیا، قبریں بنائی گئیں. اس لیے ان سے نفرت ہے. آپ بھی دعوت کا کام کریں، لوگ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں. اور دوسری چیز جو نیچرل محبت لاتی ہے وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم کا ایک نیچرل ایفیکٹ ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ابھی میں دکھلا سکتا ہوں. میں بولتا ہوں، یہ ہمارے بغل میں بیٹھے ہوئے حافظ صاحب ہیں، بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں. میں تعارف کرا رہا ہوں.
بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں, بہت اچھے حافظ ہیں, میں اگر ان کا انٹروڈکشن کراؤں گا, آپ چاہیں یا نہ چاہیں, حافظ جی کی محبت تمہارے دل میں جاتی کہ نہیں جاتی؟ اگر اس کا الٹا کر دوں کہ حافظ صاحب ہیں, پورا قرآن بھول گئے ہیں, جیسے میں یہ انٹروڈکشن میں کراؤں گا, آپ چاہیں یا نہ چاہیں, آپ کو ان کے لیے آپ کے دل میں نفرت آئے گی. آپ نے قرآن چھوڑا ہے, اس کا ایفیکٹ ہوا نیچرل. آج بھی قرآن پر اگر مسلمان عمل کر دیں, اپنے آپ لوگ چاہیں یا نہ چاہیں تم کو چاہیں گے. میری بات سمجھیں؟